दोस्तों, एक दौर हुआ करता था कि जब हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग बादशाहों, सुल्तानों और राजाओं का राज हुआ करता था। ये लोग लोगों के ऊपर डायरेक्ट हुकूमत किया करते थे, यानी इन लोगों की ज़बान से निकले हुए ही शब्द कानून कहलाते थे, जबकि इनकी ज़बान से दी गई सज़ा ही इंसाफ कहलाती थी। मगर फिर धीरे धीरे वक्त बदला, दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू हुई वैसे वैसे ये ताकत का मामला भी बदलता चला गया, और वो ताकत जो डायरेक्ट बादशाह यानी कि हुक्मरान के पास ही हुआ करती थी, अब धीरे धीरे ट्रांसफ़र होकर ये ताकत पर्दे के पीछे बैठे हुए उन लोगों तक चली गई जो दरअसल हुक्मरानों यानी कि बादशाहों को बनाया करते थे। आज के दौर में भी अगर आप लोग नज़र घुमाओगे तो आपको हमारी दुनिया में ऐसे बेशुमार देश मिल जाएंगे कि जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि इन देशों की गद्दी पर ज़ाहिरी तौर पर तो कोई और इंसान बैठा हुआ है, यानी इन देशों का नेता, इन देशों का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर बादशाह तो कोई और है, मगर इन देशों को अंदरूनी तौर पर कोई और चला रहा है। पर्दे के पीछे बैठे हुए वो लोग या फिर पर्दे के पीछे बैठी हुई वो ताकत के जो अंदरूनी तौर पर इस देश के लीडर को कंट्रोल करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पर्दे के पीछे बैठकर सब कुछ कंट्रोल करने वाली ये खुफिया ताकतें कभी कभी तो उसी देश की ही होती हैं और इवन कभी कभी तो दूसरे देशों की भी होती हैं, यानी वो बहुत दूर बैठकर दुनिया के किसी और इलाके पर राज कर रही होती हैं। और आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को हमारी दुनिया की 5 ऐसी ही सीक्रेट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू कराने वाला हूँ, यानी 5 ऐसी खुफिया तंजीमों के बारे में बताने वाला हूँ कि जो ज़ाहिरी तौर पर कहीं नज़र तो नहीं आती हैं, मगर हाँ, दुनिया में जब भी कोई बड़ा मामला होता है, कोई बड़ा हादसा हो या फिर किसी हुकूमत का तख्ता पलट हो या फिर कोई बड़ा डेवलपमेंट हो, हर मामले में इनमें से किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़रूर जोड़ा जाता है। एकदम से इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि किसी भी खुफिया तंजीम की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लोगों की तरफ से इन खुफिया तंजीमों के ऊपर अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। फिलहाल दुनिया की 5 सीक्रेट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस की इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है बिल्डरबर्ग का। बिल्डरबर्ग के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये 120 लोगों का एक बड़ा ग्रुप है जो हर साल हमारी दुनिया में किसी न किसी जगह पर एक बार मीटिंग करता है। इस मीटिंग में हमारी दुनिया के न सिर्फ मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के बारे में चर्चाएं की जाती हैं, बल्कि साथ ही साथ बदलते हुए हालात के बारे में और हमारी दुनिया को जो चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं उनके बारे में भी चर्चाएं की जाती हैं। मगर बिल्डरबर्ग की मुखालिफत करने वाले बेशुमार लोग एक लंबे वक्त से बिल्डरबर्ग के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते आ रहे हैं और ये दावा करते हैं कि इसकी जो सालाना मीटिंग होती है उसमें कुछ और नहीं किया जाता है, बल्कि इस चीज पर चर्चा की जाती है कि जो दुनिया भर की दौलत है वो 2% लोगों के पास कैसे महफूज रखी जाए, यानी दुनिया के सिर्फ 2% लोग ही हमारी दुनिया की ज्यादातर दौलत के मालिक बने रहें। साथ ही साथ इस बारे में भी चर्चा होती है कि जो हमारी दुनिया के अलग अलग देशों में पुरानी हुकूमतें हैं उनका कैसे तख्ता पलट किया जाए और वहाँ पर कैसी और कौन सी नई हुकूमत को कायम किया जाए। इतिहास में पहली बार ये खुफिया मीटिंग सन 1954 में नीदरलैंड के शहर बिल्डरबर्ग में हुई थी। यही वजह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बिल्डरबर्ग ही रख दिया गया था और तब से लेकर आज तक लगातार दुनिया के अलग अलग शहरों में हर साल ये खुफिया मीटिंग होती आ रही है, जिसमें न सिर्फ अलग अलग देशों के ताकतवर लीडर बल्कि दुनिया के अलग अलग इलाकों के बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी शामिल होते हैं। इस लिस्ट में अगली सीक्रेट सोसाइटी का नाम है स्कल एंड बोन्स। ये दरअसल स्टूडेंट्स की एक ऐसी खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसको 1832 में बनाया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर 322 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि इस सोसाइटी के लोगों का ये मानना है कि इनकी ये जो तंजीम है, ये जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई नई नहीं है, बल्कि ये तो हजारों साल पहले से यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के दौर से काम करती आ रही है। और ये जो 322 नंबर है ये भी अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत से ही जोड़कर देखा जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि जॉर्ज बुश समेत हमारी दुनिया के कई ऐसे मशहूर लोग हैं कि जो वक्त वक्त पर इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना रिश्ता होने को कबूल कर चुके हैं। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि वैसे तो दुनिया की ज़्यादातर टॉप और मशहूर यूनिवर्सिटी में ये ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी तरीके से एक्टिव ही रहती है, मगर इसका जो हेडक्वार्टर है वो दरअसल अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में है। येल यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में इस सीक्रेट सोसाइटी का न सिर्फ हेडक्वार्टर मौजूद है, बल्कि वहाँ पर वक्त वक्त पर नए नए स्टूडेंट्स को इस ऑर्गेनाइजेशन के नए मेंबर्स के तौर पर जोड़ा भी जाता है। स्टूडेंट्स की इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रोग्राम या इस तरह के और भी फंक्शन होते हैं वो भी ज़्यादातर इसी यूनिवर्सिटी में होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट की ये खुफिया ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ जुड़ने वाले लोगों का खास ख्याल रखती है और उनको ताकतवर और बड़े ओहदों पर पहुंचने में मदद करती है। इसके बदले में वो जो लोग होते हैं वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के फायदों का खास ख्याल रखते हैं। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की इस लिस्ट में अगला नाम है रोजी क्रूशियनिज्म का।
آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ایک سیکریٹ آرگنائزیشن تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ ایک عقیدہ یعنی کہ بلیف بھی ہے۔ یہ آرگنائزیشن ایگزیکٹلی کس سال میں بنائی گئی تھی اس کا ثبوت تو اتہاسک کتابوں میں نہیں ملتا ہے، مگر ہاں یہ بات کلیئر ہے کہ اس آرگنائزیشن کو بنے ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کو ایک جرمن ڈاکٹر نے بنایا تھا کہ جس کا جنم سن 1378 عیسوی میں ہوا تھا۔ یہ ڈاکٹر فلسفہ یعنی کہ فلسفی میں تو کافی ماہر ہوا ہی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے نالج حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنی آگے کی ایجوکیشن کے لیے یوروپ سے آج کے دور کے مڈل ایسٹ کا ایک لمبا سفر طے کیا تھا۔ یاد رہے کہ اس دور میں مڈل ایسٹ دنیا کے باقی علاقوں سے لگ بھگ ہر چیز میں ہی کافی آگے ہوا کرتا تھا۔ مڈل ایسٹ میں جا کر اس جرمن ڈاکٹر نے بہت سارے الگ الگ سبجیکٹس پر مہارت حاصل کی اور اس کے بعد یہ واپس اپنے علاقے یعنی کہ جرمنی آیا۔ یوروپ واپس آ کر اس ڈاکٹر نے 8 لوگوں کی ایک خفیہ تنظیم بنائی، مطلب 8 لوگوں کی ایک سیکریٹ سوسائٹی بنائی۔ ان 8 لوگوں کا کام نہ صرف لوگوں کا علاج وغیرہ کرنا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے جو عقائد تھے یعنی اپنے جو بلیف تھے ان کا زیادہ سے زیادہ پرچار کرنا بھی تھا۔ اس جرمن ڈاکٹر کی طرف سے بنائے گئے قانونوں کے مطابق یہ 8 لوگ نہ تو شادی کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس جو نالج تھی اس کے بدلے میں پیسہ کما سکتے تھے۔ فی الحال اس ڈاکٹر نے لگ بھگ 108 سال کی ایک لمبی عمر پائی تھی اور پھر اس کو اسی خفیہ جگہ پر ہی دفن کر دیا گیا تھا کہ جہاں پر یہ رہا کرتا تھا۔ اس ڈاکٹر کے مرنے کے بعد اس کے جو فالوورز تھے انہوں نے اس ڈاکٹر کی سوچ یعنی کہ اس کے جو بلیف تھے ان کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ پوری دنیا میں خوب پھیلایا۔ یہی وجہ تھی کہ اس ڈاکٹر کی اس سیکریٹ آرگنائزیشن نے اور اس کی اس سوچ نے دنیا میں بہت زیادہ ترقی حاصل کی۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ اس آرگنائزیشن کو الومیناٹی کا اپوزٹ یعنی کہ اینٹی بھی مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ڈاکٹر کی بنائی ہوئی یہ آرگنائزیشن جادو ٹونا یا پھر شیطانی کاموں کے ذریعے سے یا پھر اس طرح کی دوسری چیزوں کی مدد سے ترقی حاصل کرنا چاہتی ہے، تو وہیں دوسری طرف الومیناٹی کی طرف سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے فری میسنز کا۔ مجھے امید ہے کہ اس سیکریٹ سوسائٹی کا نام تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے آلریڈی سنا ہی ہوگا۔ اس خفیہ اور پرانی آرگنائزیشن کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی اور اس کو کس نے بنایا تھا اس بارے میں اتہاسک کتابوں میں الگ الگ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو تو پرانے مصر میں ہزاروں سال پہلے بنایا گیا تھا، تو کوئی کہتا ہے کہ اس کو تو یوروپ میں رہنے والے ان لوگوں نے قائم کیا تھا کہ جو چرچ کے لیے اینٹیں بنایا کرتے تھے۔ فی الحال معاملہ جو بھی رہا ہو مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فری میسنز دنیا کی ایک بے انتہا طاقتور، خفیہ اور خطرناک آرگنائزیشن ہے۔ آج کے دور میں اس سیکریٹ سوسائٹی کے بے شمار ممبرز ہیں جو دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اثردار جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ اس سوسائٹی کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو 33 اسٹیجز میں بانٹا گیا ہے اور ہر اسٹیج کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ اپنے سے اوپر والے اسٹیج کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ مطلب اس سے آپ لوگ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کتنی زیادہ سیکریٹ ہے اور کتنی زیادہ آرگنائزڈ ہے۔ آج کے دور میں دنیا کے کئی طاقتور اور مشہور لوگوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے تعلقات فری میسنز کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ دوستو آپ کی نالج کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری دنیا کے اتہاس کے 2 مشہور لیڈرز یعنی کہ 2 اثردار حکمرانوں نے فری میسنز کو نہ صرف کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی بلکہ اس کی جو طاقتیں تھیں اور اس کی جو ایکٹیویٹی تھی ان کو بھی لمیٹڈ کرنے کی کوششیں کی تھیں، جن میں سے ایک تو امریکہ کے صدر ابراہم لنکن تھے جبکہ دوسرے سلطنت عثمانیہ کے آخری اثردار حکمران یعنی کہ سلطان عبدالحمید ثانی تھے۔ مگر افسوس اتفاق دیکھیے کہ ان دونوں ہی حکمرانوں کا انجام کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا تھا۔ فی الحال آج کے دور میں فری میسنز کی پہچان ایک چیریٹی گروپ کے طور پر ہوتی ہے کہ جس کے نہ صرف لاکھوں ممبرز ہیں بلکہ اس کے پاس اربوں ڈالرز میں فنڈ بھی موجود ہیں۔ دوستو اس لسٹ میں اب اگلا اور آخری نام ہے الومیناٹی کا۔ الومیناٹی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جس کو آج سے لگ بھگ 250 سال پہلے آج کے دور کے جرمنی کے علاقے میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی خفیہ آرگنائزیشن تھی کہ جس کو ایڈم نام کے ایک انسان نے قائم کیا تھا اور شروعاتی دور میں اس آرگنائزیشن کا مقصد دراصل لوگوں میں روشن خیالی پیدا کرنا تھا۔ اس دور میں الومیناٹی نام کی اس سوسائٹی میں شامل ہونے کے لیے یہ شرط تھی کہ جو بھی انسان اس میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ نہ صرف امیر ہو بلکہ ساتھ ہی ساتھ پوری سوسائٹی میں یعنی کہ اپنے علاقے میں اچھی ساکھ رکھتا ہو۔ مگر دوستو کچھ وقت کے بعد ہی یعنی 1784 میں جب اس علاقے کے حکمران یعنی تھیوڈور نے الومیناٹی کی کچھ خفیہ ایکٹیویٹیز دیکھیں
اور ان کو اس آرگنائزیشن پر کچھ الگ طرح سے شک ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا۔ اس ایکشن میں نہ صرف کچھ لوگوں کی موت ہوئی بلکہ بے شمار لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا۔ اسی وقت الومناٹی کے اوپر پوری طریقے سے بین لگا دیا گیا اور تب سے لے کر آج تک لگاتار پورے یورپ میں اس سیکریٹ سوسائٹی کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، بلکہ آفیشیلی سرکاری دستاویز تو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نام کی کوئی بھی سیکریٹ سوسائٹی یعنی کہ آرگنائزیشن اب ہماری اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، یہ اس دور میں ہی پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے۔ مگر دوسری طرف اس کے الٹ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ گمنامی میں چلے جانے کے بعد الومناٹی نام کی یہ سیکریٹ سوسائٹی اور بھی زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئی تھی اور اس نے وقت کے ساتھ یورپ کے پورے علاقے میں بڑی سے بڑی طاقتور حکومتوں کے تختے پلٹ دیے تھے۔ نہ صرف تختے پلٹے، اپنے حساب سے حکومتیں قائم کروائیں اور اپنا سسٹم ہی پوری دنیا میں قائم کیا۔ ویسے تو دوستو آج کے دور میں بھی زیادہ تر لوگ الومناٹی کو صرف وہم ہی خیال کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس طرح کی سوسائٹی ہماری اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ مگر دوسری طرف اس کے الٹ کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کے کچھ مشہور لوگ دوسرے مشہور لوگوں پر الومناٹی گروپ کا ممبر ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہی کسی اور بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ فی الحال سچائی کیا ہے یہ تو ہم میں سے بھی کوئی بھی ٹھیک نہیں جانتا ہے۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔